آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر اور میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، اللہ کی سرزمین پر سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے نورانی اور سب سے روحانی اگر کوئی سرزمین ہے تو وہ اس ساری دنیا کی سب سے عظیم اور بلند شخصیت آمینہ کے لال اور اللہ کے دلارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور جائے وفات یعنی مدینہ کی سرزمین ہے، یعنی جزیرۃ العرب، جسے اب سعودی عرب کا نام دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یوں تو مدینہ طیبہ کو سارے دنیا کے شہروں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، مگر اس کی عزت اور عظمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مدینۃ الرسول ہے، یہ سرور کونین احمد مجتبیٰ کی ہجرت گاہ ہے۔ اسی مقدس سرزمین پر ساری دنیا کا سب سے پاک، سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا نبی آرام فرما ہے۔ اس سرزمین کی شان و شوکت کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے آگے پشت فلک بھی خم نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ہی سے یہ سرزمین عرب گلزار بنی ہوئی ہے، وہ سرزمین جو آپ کی آمد سے پہلے وبائی بیماریوں کا گہوارہ تھی۔ ہمارے اسلاف جس سرزمین کی مٹی کی بات کیا کرتے تھے وہ ہر طاغوتی زہر کے لیے تریاق کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی سرزمین پر سب سے بڑے جلیل القدر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بڑے اور مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نشانات محسوس کیے گئے تھے۔ اسی سرزمین پر رہنے والی ایک عظیم ہستی نے دور جاہلیت کے تمام آدم خوروں کو انسان بنا دیا تھا۔ یہی وہ سرزمین تھی جو بیمار انسانیت کے لیے اکسیر بن گئی تھی، اور اسی لیے ہمارے اسلاف خاک مدینہ کے لیے ثنا خواہ تھے۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب قیامت قریب آ رہی ہے، کیونکہ اب اسی سرزمین امین پر گزشتہ چند سالوں سے دجالی ٹولوں کی نظریں گڑ چکی ہے۔ ترقی کے نام پر، خواتین کو آزادی کے نام پر، کاروبار اور تجارت کے نام پر، اور دنیا کے دیگر ممالک کے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی خاطر اب اسی سرزمین پر اللہ اور اس کے پیارے نبی کے احکامات کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ 2019 میں اس ملک کے بادشاہ نے خواتین کو بازاروں کی رونق بنانے کے لیے سب سے پہلے انہیں گاڑیاں دوڑانے کی اجازت دے دی۔ اسی کے بعد بنا محرم کے بازاروں میں خرید و فروخت کا فرمان بھی جاری کر دیا۔ اور تو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت دنیا کی سرزمین فلسطین معصوم اور بے گناہ بچوں کے خون سے لال ہو رہی تھی، ٹھیک اسی دن اس سرزمین احمد مجتبیٰ پر عیاش عرب ننگی عورتوں کے ساتھ ناچنے میں مصروف تھے۔ ساری دنیا فلسطین میں جاری نسل کشی پر آنسو بہا رہی تھی، تب یہ سرزمین حرمین شریفین دجالی سازشوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ عرب جھوم رہے تھے، لیکن اتنے پر بھی بس نہیں ہوا، اور یہاں کی ہی پاک اور مقدس سرزمین پر ایک ننگی عورتوں کا ایونٹ منعقد ہوا، اور اس کے بعد تو حد ہی ہو گئی کہ اب اسی محمد کے شہر میں شراب بھی بکنے جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسرے ممالک کے آقاؤں کو خوش کرنے کے نام پر جس سرزمین سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تھا، اور اس اعلان کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں اس طرح سے شراب بہائی گئی تھی کہ جیسے تیز بارش ہوئی ہو، لیکن پورے عالم اسلام کے کانوں سے جب یہ خبر ٹکرائی کہ اب اسی مقدس سرزمین پر اب پھر دوبارہ شراب بکنے جا رہی ہے، تو دجالی طاقتوں اور ان کے غلاموں کو چھوڑ کر پورے عالم اسلام پر اب سکتہ طاری ہو چکا ہے، اور ہر کوئی اس شعر کو یاد کر کے دل ہی دل میں خون کے آنسو بہانے پر مجبور ہو چکا ہے کہ آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں۔ ناظرین، لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے یہاں کے حکمراں توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور اسلام دشمن طاقتیں اور دجالی حکمراں تو دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں، اور شاید آپس میں یہ وقت کے فرعون یہی گنگنا رہے ہوں گے کہ آؤ اسلام کے دشمنوں چلو جزیرۃ العرب چلے، شراب بکنے والی ہے محمد کے شہر میں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔